مجلس دے اعلان ہیں مہربانی کرے سو بہ ویسو زوار عابد حسین شیخ دی مجلس اعزا ہے 13 مارچ 26 رجب حیدری ٹرسٹ عمر عباس ثاقب رضا مظہر عباس بلوچ مجید حسن زیدی خطاب فرمے سے مہربانی کرتے بہ ویسو راستے دی وجہ تو عالم بھائی پہنچ گیا نا مہربانی کرتے بہ ویسو عالم عباس بھٹی صاحب پہنچے ہوئے صرف راستہ کہنی تھوڑی دیر واسطے علامہ طاہر عباس میکر صاحب خطاب فرمائے سن انہاں تو فوراً بعد عالم عباس بھٹی صاحب خطاب فرمائے سن انہاں تو بعد جناب فضائل و مصائب ابن الحسن شرازی صاحب خطاب فرمائے سن انہاں تو فوراً بعد سید اقبال حسین شاہ بجاڑ علیہ خطاب فرمائے سن او بھی روانن سیت پور پڑھ کے پہنچانا لینے انشاءاللہ او پڑھ سن انہاں تو بعد جناب تصور بادشاہ صاحب آف بیحال علیہ خطاب فرمائے سن انہاں تو بعد مرید ہاشم کاٹھیاں علیہ خطاب فرمائے سے جیویں ذاکرین پہنچ دے مندن اعلان تھیندا ویندا ہے مہربانی کرے سو توجہ نال باسو ہن تواڈے سامنے جناب علامہ طاہر عباس میکر صاحب آف فیصل آباد انہاں تو بعد جناب عالم عباس بھٹی صاحب خطاب فرمائے سن بآواز بلند صلوات صلوات بلند آواز کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے مومنین ازادار اکٹھے ہیں بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیں آل محمد کی ذات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما وعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ صلوات بلند آواز کے ساتھ توجہ ہے نا میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ اس آیت میں مومنین سے کوئی سودا کر رہا ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے بڑی جلدی بغیر ٹائم ضائع کیے میں نے اپنی بات شروع کر دی ہے اللہ مومنین سے تجارت کر رہا ہے تاجر نہ ہو کے تجارت کر رہا ہے اسے تجارت کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی مومنین سے تجارت کر رہا ہے کیا تجارت کر رہا ہے لے کے آ رہا ہے دے کے آ رہا ہے کیونکہ تجارت لینے دینے کا نام ہے کچھ لیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے جنس لی جاتی ہے جنس کے بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے دولت کی صورت میں یا اجناس کی صورت میں اللہ جنس لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں دے کے آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں مومنین سے تجارت کر رہا ہوں مومنین کا مال لے رہا ہوں مومنین کی جان لے رہا ہوں اس کے بدلے میں دے رہا ہوں جنت مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں اللہ دے رہا ہے جنت نماز کے بدلے جنت نہیں نماز کے بدلے جنت نہیں کیونکہ نماز خود بدلہ ہے کس چیز کا تمہاری خلقت کا اللہ نے کہا کہ میں نے لوگوں اور جنوں اور انسانوں کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے بدلے کے بدلے میں بدلہ نہیں ہوتا جنت لینی ہے تو کچھ دینا پڑے گا
رولا ہی تو سارا جنت ہے. مجلس کروان دیو جنت ملے, حسین راضی ہو جاوے. نماز, عبادت, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ بدلہ ہے خلقت کا. بدلے کے بدلے میں بدلہ نہیں ہوتا. جنت لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. کیا دینا ہے؟ مال دینا ہے اور جان دینی ہے. وہ لینے والا پاک ہے تو اسے مال بھی پاک چاہیے, اسے ہر مال کی ضرورت ہی نہیں. اسے مال ایسا چاہیے کہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا, پاک اتنا تھا. کہا خدیجہ یہ تیرا مال نہیں, یہ میرا مال ہے. مال پاک چاہیے کیونکہ لینے والا پاک. تو جان بھی ویسی چاہیے جیسی وہ چاہتا ہے. ہر جان کی تو اسے ضرورت ہی نہیں کیونکہ لینے والا پاک ہے. جان کیسی چاہیے؟ توجہ کیجیے گا. حر یزیدی فوج میں تھا, لعنت اللہ تھا, قیمت نہیں تھی. ادھر حسین کے در پہ آیا, حسین نے علیہ السلام بنا دیا. حر علیہ السلام بنا دیا. جان پہلے بھی تھی مگر قیمت نہیں تھی. ادھر حسین کے در پہ آیا, قیمت لگ گئی. اللہ کو جان بھی وہ چاہیے جو حسین کے قدموں پہ خرچ ہو جائے. مولا سلامت رکھے آپ کو. اچھا ایمان افضل سوچی میں پڑھتا پہ تو سنجے سنتے پہ. ایک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کیونکہ توڑا قصور ہی نہیں. سید بادشاہ میں انہوں نے کنیز دا بیٹا, بڑے خوبصورت ان قصیدے سنا گئے. مولا اس تو زیادہ انہوں نے توفیقات اضافہ فرما دیا. لیکن انہوں نے قصیدے سنائے ہیں دنیاوی شاعر کی زبانی لکھے ہوئے. میں نے قصیدہ وہ سنانا ہے جس اللہ نے علی کو علی بنایا ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ علی ہے کیسا. مومن سے دو چیزیں لیں, مال لیا, جان لی, بدلے میں دی جنت. ہو سکتا ہے کوئی بندہ شکوک و شبہات میں بیٹھا ہو کہ مولوی نے آ کے نئی بات شروع کر دی ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے نماز پڑھو جنت ملے گی, روزہ رکھو جنت ملے گی, حج کرو جنت ملے گی. نہیں بابا, یہ بدلہ ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. باہر پھیری والا آیا, کنو کا موسم ہے, میں نے اسے 100 روپے دیا. میں نے کہا کہ 2 کلو کنو دو. اس نے مجھے 100 روپے کے 2 کلو کنو دے دیے. میں نے کہا 1 کلو اور بھی دو. اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے, جو قیمت دی تھی وہ کنو میں نے تمہیں دے دیے, اگر اور کنو لینے ہیں تو قیمت اور دے. یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ قیمت ہے تمہاری خلقت کی. اللہ نہیں کہے گا اگر جنت لینی ہے تو کچھ اور دو. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. جنت لینی ہے تو کچھ اور دو, جنت لینی ہے تو کچھ اور دو. میرے اللہ کیا دیں؟ اللہ کہے گا مال دو. میرے اللہ ہم نے مال پاک دیا ہے, جنت مل جائے گی. اللہ نے کہا نہیں, میں نے 2 چیزیں مانگی ہے. میرے اللہ دوسری کیا؟ اللہ نے کہا جان دو. میں نے کہا جان تو ہے. اللہ نے کہا ایسی جان کی ضرورت نہیں, جان اس کی ضرورت ہے جو علی کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے. حیدری. ہر جان کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو, ہر مال کی ضرورت ہی نہیں. یہ مال پہ غرور مت کیا کر, یہ جان پہ غرور مت کیا کر. مال اسے پاک چاہیے, جان اسے حسین کی غلامی والی چاہیے. یہ تو مومن کی جان کی قیمت تھی, مومن کے مال کی قیمت تھی. جنت تو جو امیر المومنین ہے اس کی جان کی قیمت کیا؟ جن لفظ واسطے میں محنت کی تھی, جو امیر المومنین کی جان ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا میرا حبیب یہ مکے کے بدو تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, ہجرت کر. پاک نبی نے کہا میرے اللہ
ہجرت کروں بستر چھوڑ جاؤں یا ساتھ لے جاؤں؟ اور بھی تو ساتھ لے کے جاتے ہیں. کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ نے کہا بستر اکیلا بھی نہیں چھوڑنا، خالی بھی نہیں چھوڑنا. ان لوگوں کو بتا دے کہ جو میرے بستر پہ سو سکتا ہے وہی میرے منبر کا وارث ہے. حیدری پاک نبی نے اعلان کیا کہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، میں ہجرت کر رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے بستر پہ سوئے؟ اب عام بستر ہی نہیں تھا، بستر رحمت للعالمین کا تھا. سونے کے لیے بڑے بڑے اٹھے کہ میں سوؤں گا، میں سوؤں گا، میں سوؤں گا. جب سارے اٹھے نا، پاک نبی نے کہا آج صرف سونا نہیں، جس نے سونا ہے اس کی جان کو خطرہ. جب جان کی بات آئی سارے بیٹھے. ادھر کونے سے میرے مولا علی اٹھے، کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. بہت بڑا جملہ کہنا، میں آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں یا علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. علی بستر پہ سو گئے، چھوڑ دی میں نے ساری باتیں. علی بستر پہ سوئے. آج علی بن کے نہیں سوئے، گالتے میں کر گیا. علی آج علی بن کے نہیں سوئے، علی آج محمد بن کے سوئے ہیں، تاکہ کافروں کو پتہ ہی نہ چلے سونے والا علی ہے یا نبی ہے. توڑی آیاتی ہوں. علی سو گئے، علی کا سونا تھا. یہ بات ذہنوں میں رہے، مومن کے مال اور جان کی قیمت جنت، امیر المومنین کی جان کی قیمت کیا؟ علی نے اللہ کی مرضیاں بھیک میں نہیں مانگی، بھیک میں نہیں مانگی. جو بھیک مانگتے تھے وہ اور ہیں، جو خریدتا ہے وہ اور ہیں. میں نو لگتا ہے بجلی والے کو مقصر نامراد بیٹھا ہے. علی سو گئے. توجہ کیجیے گا، ایمان اللہ سو ایڈا تیز مولوی کوئی پڑھتا ہے یہ تھوڑے جے ٹائم میں جیڑا تیز میں پڑھتا تھا. حیدری علی سو گئے. ساری رات نہ سونے والا علی آج سو گیا. نہ سونے والا علی آج سو گیا. یا علی ساری رات سوتے نہیں، مصلی پہ گزارتے ہیں. آج عبادت کہاں گئی؟ سجدے کہاں گئے؟ رکوع و قیام کہاں گیا؟ ہمارے تو کان پک گئے مولوی سے سن سن کے سجدہ کرو، رکوع کرو. سجدے تو چھٹی نہیں، لیکن سجدے کا مقام اور ہے، اطاعت رسول کا مقام اور ہے. اے نا کہ مولوی آکے سجدے چھوڑ دیتے نا علی اسا سجدے تو چھٹی کر لویے. نہیں، نماز واجب ہے کیونکہ یہ تمہاری خلقت کا بدلہ ہے. اگر بدلہ نہیں دو گے، بدلہ نہ دینے والا ہوتا ہے ظالم. ظالم کے لیے تو ویسے جنت ہے ہی نہیں، ظالم کے لیے تو ویسے جنت ہے ہی نہیں. نہ سونے والا علی آج سو گیا. ساری رات عبادت کرنے والا علی آج سو گیا. یا علی وہ عبادت کہاں گئی؟ ساری رات عبادت کرتے تھے، آج مصلی پہ نہیں آئے. تو میرے پاک علی نے کہا تمہیں نہیں پتا اطاعت رسول میں عبادت ہوتی ہے، سجدہ ہے تو اطاعت رسول میں. آج اطاعت رسول کا نام ہے سونا. سونا اطاعت. چلو میں آسان کر دیتا ہوں. ابی ابن کعب، ابی ابن کعب پاک نبی کا صحابی ہے. یہ اتنا بڑا صحابی ہے جسے حضرت عمر فاروق نے پہلا پیش نماز تراویح مقرر کیا. چھوٹا صحابی نہیں، پہلا پیش نماز تراویح مقرر کیا. نماز پڑھ رہا ہے،
پاک نبی نے بلایا، جلدی جلدی نماز ختم کی، دوڑتا ہوا پاک نبی کے پاس آیا، پاک نبی کو سلام کیا، پاک نبی نے چہرہ دوسری طرف کیا، سامنے آیا، کہا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے۔ پاک نبی نے کہا جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پاک نبی نے کہا تجھے نماز دی کس نے؟ حیدری، تجھے نماز دی کس نے؟ کہا آپ نے۔ کہا بلایا کس نے؟ کہا آپ نے۔ پاک نبی نے کہا پھر میں نہیں جانتا میرا بلانا افضل ہے یا نماز پڑھنا افضل؟ علی سو گئے، اطاعت رسول میں علی سو گئے۔ علی کا سونا تھا، نہ تجارت کرنے والا اللہ نے علی سے تجارت کر لی، مولا علی سے تجارت کر لی، تجارت کر۔ کہا جبریل جلدی کر، نبی کے بستر پہ علی نبی بن کے سویا ہوا ہے، جگانا نہیں۔ میرے پاک علی کے تلووں کے ساتھ اپنے کافوری رخسار مس کر، قدموں کے ساتھ کافوری رخسار مس کر، کافوری رخسار مس کیے۔ میرے مولا کی آنکھ کھلی، یہ سوتے نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، سویا ایک ولی بچ دو ولی گئے۔ علی کہتے ہی اسی ہیں جو سو کے دو کو بچا لے۔ اگر میں جملہ سمجھا سکا تو یقیناً لطف آئے گا۔ یہ ملا بھونکتا ہے علی کو، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ تمہیں شرک کا پتہ ہی نہیں، شرک کہتے کسے ہیں۔ تمہیں توحید کا ہی پتہ نہیں، توحید کہتے کسے ہیں۔ تم نے توحیدی سے سمجھ لیا کہ جو موت دے وہ اللہ ہے، جو زندگی دے وہ اللہ ہے۔ اور بابا یہ جہالت ہے، موت اور زندگی تو علی کے نوکر بھی دے دیتے۔ خوش ہو جائیں، جملہ آپ کے لیے۔ چند لوگ علی کے پاس آئے، کہا یا علی ہم نے سنا ہے آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا نہیں، غلط سنا ہے آپ نے۔ کہا مولا ہم نے سنا ہے۔ کہا غلط سنا۔ کہا فلاں 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 نے کہا آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، یہ کام میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں، یہ کام میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ باہر نکلے، آگے سلمان نظر آیا۔ کہا سلمان تو علی کا نوکر ہے؟ کہا پاگل دنیا کہتی ہے کہ میں علی کا نوکر ہوں، حالانکہ علی مجھے چچا کہتا ہے۔ یہ پاگل دنیا کہتی ہے کہ میں علی کا نوکر ہوں، سیدہ مجھے نانا کہتی ہے۔ پاگل دنیا ہے، مجھے نوکر کہتے ہیں۔ ہاں چلو تم نے کہا میں علی کا نوکر ہی صحیح۔ کہا علی کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے کہ اس بات پر بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ علی کہہ رہا ہے کہ مردے زندہ میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ سلمان کو کہتا ہے مجھے رب العزت کی قسم ہے آج سے پہلے میں نے کبھی مردہ زندہ نہیں کیا۔ ہاں علی نے کہا ہے تو پھر سلمان کر لیتا ہے۔ سلمان کر لیتا ہے۔ سلمان کو لیا قبرستان میں آئے۔ سلمان نے کہا قبر تمہاری مرضی کی، قبر تمہاری مرضی کی۔ ایک پرانی بوسیدہ قبر پہ آئے، کہا اس مردے کو زندہ کر۔ مجھے رب العزت کی قسم ہے سلمان نے نماز نہیں پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیے، پاؤں کی ٹھوکر ماری قبر پہ اور کہا اٹھ، تجھے علی کا نوکر کہہ رہا ہے۔ مردہ قبر سے اٹھا، اٹھنا تھا اس کا، اٹھنا قبر سے۔ پہلے تو پریشان تھے یہ اٹھا کیسے، اب مردہ قبر سے باہر نکلا تو اس نے کہنا شروع کر دیا میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ۔ آج تھوڑا مسئلہ حل کرنے لگا جڑا ذاکر مولوی آدھے علی علی کیتا کرو، کیوں علی علی کیتا کرو، میرا اونٹ میرا اونٹ۔ پہلے اور پریشان تھے، اب اس کا اونٹ اونٹ سن کے زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلمان نے کہا یہ اونٹ چراتا تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اونٹ ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر گیا،
جب یہ مرا تھا تو اس کی لبوں پہ زبان پہ اونٹ اونٹ تھا، اب یہ اٹھا ہے تو اونٹ 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 پکار رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی علی کیا کرو، جب ملائکہ اٹھائیں تو زبان پہ علی علی۔ علی علی کرو تاکہ قبر سے اٹھائے جاؤ تو علی علی زبان پہ ہو، علی علی زبان پہ ہو۔ جبریل کیوں آیا ہے؟ جبریل نے گلے تھے آئی نا، جبریل کیوں آیا ہے؟ کہا مولا میری کیا جرت، اس نے کہا ہے میں آ گیا ہوں کام۔ اللہ کہتا ہے کہ نیند بیچنی ہے اور تو کڑک بیچنی ہو تو وپاری 6 دفعہ وعدہ کہ نہیں گلی ہوئی تو نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیند بیچنی ہے۔ علی نے کہا قیمت، اللہ نے کہا جبریل علی کو کہہ دے گھر کی بات ہے، مرضیاں تو لے لے، نیند اللہ کی مرضی ہے تو لے لے، نیند میری۔ علی سو گیا، 2 ولی بچ گئے۔ 2 ولی کیسے بچے؟ مجھے انتظار بھی ہے عالم عباس بھٹی صاحب کی، جب وہ آئیں گے میں ممبر خزال بھی چھوڑ دوں گا۔ علی سو گیا، بسم اللہ، نیند بیٹھ گئی، علی سو گیا، نبی بھی بچ گیا، اس کی وحدانیت بھی بچ گئی۔ چلو نبی تو بچا کیونکہ نبی کی جان کو خطرہ تھا، علی کے سونے سے نبی بچ گیا، جان بچ گئی۔ اس کی توحید کیسے بچی؟ سونے سے، علی کے سونے سے اس کی توحید کا تعلق کیا؟ حضرت ابراہیم کے دور میں جو وحدانیت کو بچانے کے لیے دلیل دی جاتی تھی وہ یہ دلیل تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نمرود اگر تو رب ہے، تو خدا ہے، تو مغرب سے سورج نکال، مشرق میں غروب کر۔ اے گل سمجھیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو۔ نمرود نہ کر سکا، جھوٹا تھا۔ ابراہیم کا دور ختم ہوا، آگے حضرت موسیٰ کا دور۔ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھی وہی دلیل دیتے، مگر وہ دلیل نہیں دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا فرعون کے مقابلے میں میرا وہ خدا ہے جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کسی کو موت دے کے دکھا، کسی کو زندہ کر کے دکھا۔ فرعون نہ کر سکا، آ گیا میرے پاک نبی کا دور۔ حق بنتا تھا پاک نبی دلیل دیتے، بسم اللہ، کہ میرا وہ رب ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، یا یہ دلیل دیتے کہ میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے، مگر یہ دلیل بھی نہیں دی۔ پاک نبی دلیل یہ دی کیوں نہیں؟ تو پاک نبی نے کہا وہ دلیلیں جو پہلے تھی وہ دوسرے نبیوں کی تھی، اگر میں یہ دلیل دیتا یہ کام تو میری چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والے بھی کر لیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں سورج واپس پلٹا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں۔ پاک نبی نے دلیل کیا دی؟ مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ دنیا علی پہ بحث کرتی ہے، دنیا کو علی شاہ شمس تبریز سمجھ میں نہیں آتا، جو سورج کو کہہ رہا ہے کہ نیچے آ، لگا فتویٰ تیرے قلم میں طاقت ہے، تو بھونکتا علی کو ہے، پہلے شاہ شمس تبریز کو سمجھ کے دکھا۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی پاک نبی نے کہ میرا خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، آیت الکرسی گھر وان کے پڑھ لوی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ علی ساری زندگی سوئے نہیں تھے، لوگوں نے علی کو خدا سمجھا، ادھر علی پاک نبی کے بستر پہ سو کے محمد کی جان بچا لی، اس کی وحدانیت بچ
نبوت اور توحید کو بچانے والے کا نام ہے علی. جان کی قیمت، اس کی مرضیاں اس کی، مالک علی. پتہ نہیں یہ کس کے سر سے گزرا ہے. مرضیاں اس کی، مالک علی. مالک جو چاہے وہ کرے. علی نے بھیک میں نہیں مانگی، قیمت دی ہے. کس کی؟ نفس کی، جان کی. اس نے دیا اپنی مرضیاں، اب مرضیاں اس کی، اس کی مرضیاں. مالک علی، مالک علی. یہ تو علی کی جان کی قیمت تھی، امیر المومنین کی جان کی قیمت تھی. نتیجے پہ آنے لگا ہوں. علی کی جان کی قیمت، مومن کے مال اور جان کی قیمت جنت. امیر المومنین کی جان کی قیمت اس کی مرضیاں اس کی، مالک علی. نہیں، میں تھوڑا سا اور آپ کے قریب آ کے بات کرتا ہوں. ہارون رشید کا دربار، توجہ میری طرف رکھنی. ہارون رشید کا دربار، بحث ہو رہی عقل کی تعریف کیا ہے. توجہ میری طرف رکھنی. پڑھنے والے آنا ہے تو میں چھڑنا ہے. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ٹائم مجھے امام زمانہ نے دیا ہے، کیونکہ شیڈول میں ٹائم بنتا ہی نہیں تھا. مولا نے کرم ہی ایسا کیا ہے کہ ٹائم بن گیا اور کھلا بن گیا ہے. یہ 14 کی مرضیاں تھی کہ میں پڑھوں اور لوگوں کو بتاؤں. دنیا اندھی دنیا، تمہیں کیا پتا کہ علی کہتے کسے ہیں. علی کہتے کسے ہیں. عقل کی تعریف. ہارون رشید کا دربار، عقل کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی تعریف کوئی کر رہا ہے، کوئی تعریف کوئی کر رہا ہے. میرے 8ویں بادشاہ کو بلایا گیا. مولا اصل مسئلہ ہے کہ لنگر دا بھی ٹائم ہے تو مولوی ممبر تھی. مولوی تے لنگر دا جوڑ ہی نہیں ہے. دو میں چیزاں رل گئی. دنیا مولوی نو چھڑ سکتی ہے، لنگر نو نہیں. بلکہ دنیا مولا کو چھوڑ کے ماویہ کے دسترخوان پہ جاتے تھے. عقل کی تعریف. مولا کیا ہے؟ مولا نے کہا تمہارے عقلوں کے مطابق کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے عقلوں کے مطابق عقل کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر لے وہ عقل مند. مولا نے کہا یہ تمہارے مطابق ہے، ہمارے مطابق نہیں. ہمارے مطابق نہیں. مولا آپ کے مطابق، عقل کی تعریف تمہارے مطابق. مولا نے آگے ایک جملہ کہا. مولا نے کہا یہ صفت تو گدھے میں بھی ہے، یہ صفت تو گدھے میں بھی ہے. وہ اچھائی اور برائی کو جانتا ہے. انہوں نے کہا مولا کیسے؟ مولا نے کہا گدھے کو سبز گھاس بھی ڈالو، خشک بھی ڈالو، وہ سبز کھائے گا، خشک نہیں کھائے گا. مولا پھر آپ کے مطابق عقل کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے کہا 2 نیکیاں ہوں، 2 برائیاں ہوں. بندہ پہلے 2 نیکیوں میں تمیز کر سکے کہ چھوڑنی کون سی ہے، کرنی کون سی ہے. لوگوں نے واہ واہ کی. مولا عقل کی تعریف اتنی کمال کر دیا. مولا باہر نکلے. ایک مولا کا پیارا صحابی دوڑتا ہوا پیچھے آیا. کہا مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا. عقل کی یہ تعریف ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. عقل کی یہ تعریف. مولا نے کہا جو میں نے تعریف کی ہے یہ درباریوں کے عقل کے مطابق تھی، ہمارے عقل کے مطابق یہ بھی نہیں.
جملہ اللہ کی مرضی علی کے پاس مالک علی، یہ بات ذہنوں میں رہے، مالک مولا علی مولا، پھر میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، پھر آپ کے مطابق عقل کی تعریف ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں ہماری عقل کے مطابق وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لینا، یہی تو عقل کی تعریف ہے۔ عقل میں نے کچھ واقعات پڑھے، جب مشکل آئی نبی کی ذات پہ یقین رکھا، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جب میں نے تیرا مددگار بھیجا اس طرح کرو، بسم اللہ، اس طرح کرو، میں نے کئی بات کیا۔ قبلہ عالم عباس بھٹی صاحب پہنچ چکے ہیں، میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، فضائل بھی ممبر چھوڑ دوں گا۔ ہمارے مطابق توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ ذہن وچ رکھیا کہ میں ممبر چھڑنا ہے تو بھٹی صاحب ممبر تے کھلونا ہے۔ آؤ بسم اللہ، بسم اللہ، 2 منٹ توجہ ہے نا؟ ہمارے مطابق توجہ میری طرف رکھنی، توجہ میری طرف، بڑا تھوڑی زندگی دا قیمتی ترین جملہ دے رہے ہیں، مقصر کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں، چھوٹا سا تماچا نہیں، چمڑے کا تماچا مارنے لگا ہوں، اپنی زبانی نہیں، مولا کی زبانی۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ وقت کے امام کی معرفت۔ میرے مولا عجیب بات ہے، اندر دربار میں عقل کی تعریف کی اور تھی، اپنے ماننے والے کے سامنے عقل کی تعریف اور کی۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہ آتا، جب ہمیں 8ویں مولا نے بتاتے، کہا جب عام مجمع ہوتا تو میرے دادا علی کہتے کہ وہ خالق ہے، جب سلمان و کمبر سامنے ہوتے تو علی کہتے کہ میں رازق۔ میں رازق، مومن کی جان کی، مال کی قیمت جنت، امیر المومنین کی جان کی قیمت اللہ کی مرضیاں، جس نے سب کو بچایا اس حسین کی جان کی قیمت۔ ہر کسی کو ایک چیز دی مگر حسین کو ایک نہیں، 4 چیزیں عطا کی۔ پہلی چیز عطا کی، حسین امامت تیری نسل میں چلے گی، سادات تیری نسل میں چلے گی۔ حسین جس خاک پہ تیرا خون آیا ہے نا، تیری جان کی قیمت دے رہا ہوں میں، اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس خاک کو میں نے خاک شفا بنا دیا، خاک شفا بنا دیا ہے۔ یا حسین، یا حسین، بے شمار۔ آخری بات، میں زیادہ تر بٹھا نہیں چاہتا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جاؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھو۔ کربلا کی جنگ نہ لا الہ الا اللہ پہ تھی، کربلا کی جنگ نہ محمد الرسول اللہ پہ تھی، کربلا کی جنگ تھی تو صرف علی ولی اللہ پہ تھی۔ نمازیں دونوں طرف تھیں، حاجی دونوں طرف تھے، نمازی دونوں طرف تھے، قاری قرآن دونوں طرف تھے۔ فرق کیا تھا؟ ایک طرف علی ولی اللہ تھا، ایک طرف امیر شام تھا۔ ایک آنسو آ جائے، میری محنت پوری۔ بازار میں گئی ہے علی کی بیٹی، 1-2 شہر نہیں، ملک کے بہت بڑے مصائب خان بیٹھے، مولا ان کی زندگی دراز کرے، ان سے تصدیق کروا لینا۔
36 شہروں میں گئی ہے علی کی بیٹی، ایک دو نہیں 36 شہروں میں. جس شہر سے گزری ہے ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ علی کی اولاد آ گئی ہے، علی والے بدلے لے لو. 36 شہروں میں علی کی بیٹی چادر مانگتی گئی ہے اور کہتی رہے مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، چادر دے دو، شہر عبور کر کے واپس کر دوں گی. عزادر و رونا اسی بات کا ہے کہ 36 شہروں میں 3 شہر عیسائیوں کے آئے. عزادر و عیسائی چادریں دیتے رہے، مسلمان چادریں لوٹتے رہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا.